اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس تقریباً کوئی 9 سوال ہیں اور 8 سوال تو پہلے دیے گئے اور ایک سوال آج پھر اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ وہ سوال ہے کہ جو شاید میں پہلے اس کا مختصر جواب دے چکا ہوں۔ تو بالترتیب جو سوال ہمارے پاس ہیں ان کا ہم جواب شروع کرتے ہیں۔ عامر صاحب نے جو سوال بھیجا تھا وہ بھی اتفاق سے ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے، اور آج کے درس میں 2-3 سوال تو بہت ہی اہم ہیں۔ اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اکثر طور پر ہم جنت اور جہنم کے معاملے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، دوسرے اقوام یا دوسرے لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس سوال کی اب بڑی اہمیت ہے۔ جب سے مسلمانوں نے علم اور فکر کا راستہ چھوڑا ہے اور ترقی سے تنزلی کی طرف آئے ہیں، زوال کی طرف، تو واضح بات ہے کہ جو قوم اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہی ہے اور دنیا کی بہتری اور دنیا کی ترقی کے لیے جو کام وہ کر رہی ہے، تو اس کی روشنی میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ، ہر میدان میں، سیاست میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہم سے کہیں آگے ہیں، صدیوں آگے ہیں۔ تو وہاں پھر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ جو اتنی خدمت کرنے والے لوگ ہیں انسانیت کی، تو کیا یہ جنت کے حقدار نہیں بنیں گے؟ اور ہم جیسے مسلمان، یعنی جب ہم اجتماعی طور پر اپنے زوال کو یا اپنی شکل کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ ضرور خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسے نکمے لوگ جنت کے حقدار بن جائیں، اور یہ لوگ جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، اہل فلسفہ ہیں اور دنیا کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، تو کیا یہ لوگ پھر جہنم میں جائیں گے؟ تو ایسے بڑے سوالات ہمارے ہاں پوچھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم سوالات کو تو ایڈریس کر لیتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں 5 منٹ لگا کر پورے قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہم ضرور پڑھ لیں۔ یعنی اگر آپ کے پاس قرآن ہو تو بے شک آپ سامنے رکھ لیں گے، تو میں لفظی ترجمہ اور با محاورہ وہ ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ کر دوں۔ 5 منٹ لگیں گے، 7 منٹ، تو یہ کم از کم ایک لحاظ سے قرآن مجید بھی ترجمے کے ساتھ ہم پڑھتے جائیں گے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 62 کے اصول کے مطابق تو تمام الہامی مذاہب کے ماننے والے کامیاب ہیں، کیا سب آخرت میں کامیاب ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو اسلام قبول کرنا کیوں ضروری پھر ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں بیان کیا جسے ہم کہیں کہ یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے یا جنت یا جہنم کا مسئلہ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان، عمل صالح اور اس کے مقابل میں جو گروہ بندی ہے، فرقہ واریت ہے یا نسل پرستی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے مقابلے میں بیان کیا ہے، ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں۔ اب وہ کیا معیار ہے؟ وہ تو پورا قرآن مجید اس پر گواہ ہے کہ جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے اس بارے میں کہ کیا شرائط قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ لیکن اس آیت میں اور اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہرگز کوئی ایمان اور کفر کے مسئلے کو بیان نہیں کیا، نہ ہی جنت جہنم کے مسئلے کو بیان کیا ہے، اور یہ بحث یہاں پر مقصود ہی نہیں ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے۔ یہاں پر جو مقصود ہے وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ ایمان، عمل صالح اور اس کے مقابلے میں گروہ بندی، بس۔ کیونکہ قوم یہود اپنے آپ کو افضل سمجھتی تھی، برتر سمجھتی تھی۔ قرآن گواہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی وہی جنت میں جائے گا جو یہود اور نصارہ ہے، اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں پہ اس حوالے سے اہل کتاب کو خطاب کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی یہ بات سمجھاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ہم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ بھئی نہ تو اللہ نے فیصلہ تمہاری جھوٹی خواہشوں پہ کرنا ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشوں پہ کرنا ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری خواہشیں، آرزوئیں اور تمہاری تمنائیں، اور نہ ہی اہل کتاب کی جو خواہشیں ہیں ان پر اللہ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو واضح طور پر
یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 میں اس بات کو بیان کیا، وہ میں اس کا ترجمہ آگے جا کر وہ پوری آیت پڑھوں گا۔ تو اس لیے یہ یہاں پر بات ہرگز بیان نہیں کی گئی کہ یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے یا صابی جائیں گے یا وہ لوگ کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں وہ جائیں گے۔ یہاں پر یہ بحث نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف یہ بحث ہے کہ جو تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم چونکہ یہود ہیں تو ہم لہٰذا جنت کے حقدار ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی ہو، وہ صابی ہو، وہ نصارہ ہو، وہ یہود ہو، کوئی بھی ہے، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور عمل صالح کرتا ہے، اگر وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا جو قبضہ ہے یہود کا، جو وہ قبضہ گروپ بنے ہوئے تھے، وہ اصل میں ان کا قبضہ چھڑوایا ہے اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا نظریہ بالکل غلط ہے، کہ جو تم یہ سمجھتے ہو نا کہ ہم چونکہ یہود ہیں تو لہٰذا ہم جنت میں جائیں گے، تو یہ تصور نہیں ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی یہ آپ کہہ لیجئے گمراہی موجود ہے بے عملی، کہ چونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو لہٰذا جنت ہماری ہے، ہم آپ کے ہیں، اور جنت رسول اللہ کی ہے تو ہم رسول اللہ کے ہیں تو لہٰذا ہم جنتی ہیں۔ تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے، نہ اسلام میں، نہ قرآن میں، اور نہ ہی پہلی کتابوں میں۔ تو یہاں پہ چونکہ صرف اس بات کو بیان کیا گیا تو لہٰذا میں یہاں پر صرف اسی بات کو بیان کر رہا ہوں، باقی آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک اس حوالے سے کیا بیان کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں گمراہی کا عالم یہ ہے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، سعودیہ سے وہ آیا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ جی میں اپنے گھر والوں کو، بھابھی کو، اپنے بھائی کو، بچوں کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ نماز پڑھا کریں، نماز سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی مجھے میرے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم جس پیر کے مرید ہیں نا وہ ہمیں قیامت کے دن بخشوا لے گا، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جو پیر صاحب نے چند وظیفے یا کوئی چند ایسے مراقبے اور کام ہمیں بتائے ہوئے ہم وہ کرتے ہیں، تو باقی پیر صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ قیامت کے دن ہمارے ذمہ دار بنیں گے۔ یعنی اس طرح کی گمراہیاں ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں بھی موجود ہیں، اور یہ تو حقیقت ہے یہ بات کہ بے شمار مسلمانوں سے یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم دنیا میں افضل ہیں، برتر ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ماننے والے ہیں، تو لہٰذا قیامت کے دن شفاعت ہو جائے گی، ہم بخشے جائیں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو پھر وہ نماز کے معاملات ہیں، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے یا انسانی معاملات، ان کے بارے میں وہ غفلت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ گمراہی ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے، جیسے میں نے آیت کریمہ آپ کو بتائی سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 123 124، اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی، نہیں تمہاری خواہش پر، ولا امانی اہل کتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہش پر، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرتا ہے اسے جزا دی جائے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، اور جو عمل کرتا ہے اچھے، خواہ وہ مرد یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان سے تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اس سے آگے جا کر کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، کہ ازروِ دین یا ازروِ طرز زندگی، دین کا مطلب یہ بھی ہے سب سے بہترین جو طرز زندگی ہے، یہ وہ ہے کہ جو شخص اپنے ذات کو، اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے نیکی کرنے والا بن کر، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پھر وہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرتا ہے، وہ ابراہیم کے جو حنیف ہے، یکسو ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اب یہاں پر دیکھیے دو باتیں خاص طور پر، ایک تو اللہ نے کہا فرمایا تمہاری خواہش نہیں ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہش ہے، پہلی تو یہ بات بیان کرتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو نتیجہ دیا جائے گا۔ اور پھر آگے جا کر فرمایا کہ کوئی مرد مومن، کوئی مرد مذکر ہے مؤنث، یعنی کوئی مرد ہے یا عورت ہے لیکن وہ مومن ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا،
اور تل برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور یہ فرمایا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا لیتا ہے، اسلامہ، یعنی ہمیں اس بات کی تعلیم ہے کہ مسلمان کوئی کلٹ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے، اس کا فرما بردار بننا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کی بات کر کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو یہاں پر ایمان کا ذکر کر دیا تو واضح بات ہے کہ جو جس نبی کے زمانے میں موجود ہوگا وہ اس نبی پر ایمان لانا اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا، اپنی کامل نجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر کوئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے گا، حضرت موسیٰ پہ فقط ایمان لانا کافی نہیں ہوگا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں موجود ہے، آپ کی زندگی کو وہ پاتا ہے، آپ کے حیات مبارکہ کو، وہاں پر وہ موجود ہے آپ کے سامنے، اور بالکل حق سورج کتنے بالکل واضح اس پر ہے، ہر بات اس پر واضح ہے، رسول اللہ نے بیان کر دی، اس نے سن لی، سمجھ لی، اس کو ایمان کی دعوت دی گئی، لیکن اس نے سرکشی میں، تکبر میں، غرور میں، فخر میں آ کر اپنے سیاسی، اپنے سماجی، معاشرتی مفادات کی خاطر حق بات کو سمجھ کر بھی ٹھکرا دیا، تو پھر اس کا داخلہ جنت میں نہیں ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر جنت کا حرام ہونا اور ان پر جہنم کا حلال ہونا یہ بالکل واضح ہے، کہ جن کے سامنے حقیقت بالکل واضح ہو کر آ گئی، رسول کا زمانہ پایا، رسول کو موجود پایا، رسول کی زبان سے بات کو سنا، ہر چیز بالکل واضح تھی، لیکن اس کے باوجود اپنی سرکشی کی وجہ سے اور عداوت کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کیا۔ قرآن مجید جہاں پر یہ تذکرہ کرتا ہے نا کہ یہ لوگ جہنم میں نہیں، یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، یہ در حقیقت ان کے لیے بیان ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ اس کے ایمان کی حالت اور اس صورتحال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اچھا، اب اس کے لیے ایک اور مقام ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ ہود ہے۔ اب دیکھیے کہ کس اسلوب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بات کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 107 اور 108 ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شقی ہیں وہ تو جہنم میں ہیں۔ اچھا، پھر آگے جا کر جہنم کا ذکر کر کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا الا ما شاء ربک، مگر جو تیرے رب نے چاہا، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے رب کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جب جہنمیوں کی بات ہوئی الا ما شاء ربک، مگر جو تیرے رب نے چاہا، پھر وہ جو چاہتا ہے کرنے والا ہے، یہاں پر جہنمیوں کے حوالے سے یہ فرمایا۔ لیکن جب جنتیوں کی بات کی تو فرمایا الا ما شاء ربک، آگے فرمایا عطاء غیر مجزوز، مگر جو تیرے رب نے چاہا، پھر ان کو وہ عطا ہوگی کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اب اس اسلوب سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنتی ہیں ان کے لیے تو فرما دیا کہ ان کے لیے وہ عطا ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، یعنی اس کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، کٹے گا نہیں۔ لیکن جب جہنمیوں کی بات ہوئی تو فرمایا ان الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، کہ بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس بات کی گنجائش نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر دے۔ تو یہاں پہ اس مقام سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جہنم کے وجود پر، یعنی جنت نے تو رہنا ہے، کیا جہنم بھی ہمیشہ رہے گی یا نہیں رہے گی؟ اب اس کے بارے میں بڑے اکابر علماء، بڑے علماء اور خاص طور پر صحابہ میں سے حضرت عمر جیسے صحابی، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی، ابن عباس، ابو سعید الخدری، اور اس کے علاوہ تابعین میں امام شعبی، امام اسحاق، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان کا نقطہ نظر جہنم کے بارے میں یہ تھا کہ یہ ابدی ٹھکانہ نہیں ہے، فار ایور نہیں ہے یہ، بلکہ اس کو فنا ہونا ہے جہنم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر بھی خالدین کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہاں پر خلود سے مراد طویل زمانہ ہے، لمبا زمانہ ہے، اس سے مراد ہرگز ہمیشگی نہیں ہے، فار ایور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہنم نے بھی فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اب اس پر بڑے دلائل ہیں، وہ ایک لمبی بحث ہے،
اس میں سے ایک دلیل صرف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ہر جگہ پر حاوی اور غالب رکھا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کی جو رحمت ہے کہ جو حاوی ہے، جو غالب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ اپنے آپ کو رحمان اور رحیم بیان کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کے جو غضب کی علامت ہے، قہاریت کی علامت ہے، اور وہ ہمیشہ رہے؟ آپ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو اخلاق ہے نا، اعلیٰ اخلاق، یہ تو ہمیشہ کی بات ہے، یعنی انسان کی وہ صفت ہے کہ جو ہمیشہ انسان کے ساتھ، اس کی شخصیت کے ساتھ ہے اور اسے ہونا چاہیے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کی ذات سے جو سختی رونما ہوتی ہے، مہربانی کے بجائے کبھی ترش روی ہوتی ہے، یہ انسان کی شخصیت کا ایک تعارف نہیں ہے، یہ انسان کی شخصیت کا مستقل ایک وصف نہیں ہوتا۔ مستقل وصف وہ انسان کا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اچھی عادات ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے امن ہے، پیس ہے، یہ ہمیشہ کی صفت ہے انسان کی اور زمین کی، لیکن کبھی کبھار ایکسیپشنل صورت میں جنگ بھی ہوتی ہے، بے امنی بھی مچتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو جو پیدا کیا تو یہ ابدی اور باقی نہیں ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ جب جہنم نے ہی فنا ہو جانا ہے تو پھر جہنمیوں کا معاملہ کہاں پر رہے گا؟ تو واضح بات ہے کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی ہر انسان اپنے ایمان اور اپنے کفر کے لحاظ سے اور اپنے سطح اور درجے کے حساب سے وہ جنت میں جائے گا اور اسی حساب سے وہ جہنم میں جائے گا اور اپنی سزا کو بھگت کر واپس، یعنی اینڈ جو ہے، اختتام، وہ یہی ہے کہ سب پھر جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا لابسین فی احقابا، دلائل ہیں بڑے علماء کے اس پر کہ قرآن پاک نے کہا کہ وہ اس میں کئی احقاب رہیں گے۔ اب حقب ہوتا ہے، حقب کا مطلب ہوتا ہے 40 سال، جیسے کسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی نمازی کے سامنے نہ گزرو تو 40 سال بھی تمہیں کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے رہو۔ اب وہاں پر حقب کا لفظ آتا ہے حدیث میں۔ تو اسی طرح احقابہ، یعنی اس سے مراد ہے طویل مدت، لمبے عرصے کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے۔ تو قرآن مجید میں بہت سے ایسے دلائل ہمیں ملتے ہیں، یہ میں نہیں بات کہہ رہا، یہ علامہ ابن تیمیہ کی بات ہے، ابن قیم نے یہ دلائل دی، اور پھر میں نے صحابہ کے بھی آپ کے سامنے جو ان کی آراء ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ریت کے ذرے کے برابر بھی اگر لوگ جہنم میں ہوئے، آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ جہنم ٹھیک ہے اپنا وجود رکھتی ہے اور لوگ اس میں جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، یعنی وہاں سے سب لوگوں کو نکال دیا جائے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، میں یعنی یہ بات بڑے تیقن اور یقین اور بڑی تحقیق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ صوفیاء کے ہاں بھی اور علماء اور فقہاء اور کلامی جو علماء ہیں ان کے نزدیک بھی، اور پھر جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو تو ہمیشہ کے لیے بنایا انسان کے لیے، لیکن جہنم کا وجود آخر طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جو خالدین کا لفظ ہے یہ ہم ترجمہ ہمیشہ کا کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد طویل مدت اس سے مراد ہوتی ہے۔ تو یہ تو یعنی اس حوالے سے میں نے ایک اپنا نقطہ نظر سمجھ لیجئے، اور قرآن مجید کی آیات سے جو میں نے سمجھا، جو دیکھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے متعلق ایک اور سوال آگے آئے گا نجات کے حوالے سے، اس پر بھی میں پھر مزید روشنی ڈالوں گا اور میں اس پر آپ کو بتاؤں گا۔ اب جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ صحابی کون سے مذہب کے پیروکار ہیں؟ اچھا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہادو والنصارى والصابین، یہ 3 قومیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اچھا، ہادو، اب یہ یہود ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہادو ماضی کا صیغہ ہے یہ، لیکن یہاں پر اعتراض کیا گیا مستشرقین کی طرف سے کہ بھئی وہ تو یہود نہیں، وہ تو یہوذا ہیں ذال کے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، پھر آگے جو 12 یہ خاندان اور قبیلے بنے یہ یہوذا سے بنے تھے۔ اچھا، پھر یہوذا کے بارے میں یعنی یہ میں عرض کروں گا کہ قوم تو یہیں سے چلی تھی یہوذا سے، لیکن کلدانیوں کے دور میں جا کر، یعنی ایک اسرائیل تھے بنی اسرائیل اور دوسرے یہوذا بنی یہوذا تھے۔ اب آگے جا کر کلدانیوں کے دور میں، یعنی جو بائبل میں جن کا اقتدار تھا غالباً یہ بخت نصر وغیرہ،
اور اس کے علاوہ ذوالقرنین اس زمانے میں جا کر پھر جب یہ کلدانیوں کی اسیری میں رہے، بہت عرصہ تک رہے، تو وہاں پر جا کر پھر انہوں نے اپنے اس تقسیم کو ختم کر دیا، یعنی بنی اسرائیل اور یہوذا کی تقسیم کو ختم کر کے پھر انہوں نے یہود کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، تو وہاں سے پھر یہود کا یہ لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب ہادو یعنی یہ تو یہودی ہو گئے، اور نصارہ سے مراد چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا گاؤں ناصرہ تھا، حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی الہامی کتب میں جو کتابیں ہیں ان میں آپ کو ناصری بھی کہا گیا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو اس لیے آپ ہی کی نسبت سے پھر ان کو نصارہ بھی کہا گیا۔ آج کے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مسیحی کہا جائے، کرسچنز ہمیں کہا جائے، یعنی ہمیں وہ عیسائی کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اس سے منع کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں نہ بلایا جائے، تو اچھی بات ہے جو وہ اپنے لیے پسند کریں، لیکن اسلام میں ہم اپنے آپ کو محمدن یا محمدی نہیں کہلواتے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلم اس معنی میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی نسل نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے قوم یہود کی طرح کہ ہم یہ خیال کر لیں کہ چونکہ ہم مسلم ہیں تو لہٰذا باقی سب کمتر ہو گئے، ہم سے حقیر ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معیار پھر وہی بنتا ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، اور قرآن نے مختلف مقامات پر تقوی کو بھی بیان کر دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مسلم معاشرے میں عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ تقوی ہے، تم میں سے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہ در حقیقت وہ معاشرے میں بھی عزت پائے اور اللہ کی نظر میں بھی اسی کی عزت ہے، یعنی مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارے ہاں عزت اور تکریم کا معیار تقوی ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے ایک درس میں سورۃ النجم کی آیت کریمہ پڑھی تھی کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے آپ کو خام خواہ کا پاک صاف اور پاکیزہ اور بڑا پاک دامن اور بڑا نیک اور بڑا پارسانہ دنیا کے سامنے پیش کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ زیادہ جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے، یعنی یہ جو تقوی ہے نا، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی حالت کا نام ہے۔ ایک شخص چہرے سے بے شک جتنا متقی بنے پھرے اور اپنے آپ کو بڑا ہی ولی اللہ ثابت کرتا رہے، نہیں، اصل چیز ہے کہ انسان کا دل بدلے، بے شک ظاہر سے جیسا بھی نظر آئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی اگر اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے تو مسلم اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ خیال کر لیں کہ جی ہم ایک بڑے گروہ کے ہیں اور جناب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم مسلمان ہیں، جی ہمیں بڑی برتری حاصل ہے، ہم جو کرتے پھریں، دھوکہ دہی کریں، جھوٹ بولیں، رشوت لیں، فراڈ کریں، جو کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ہماری تو ہو جانی ہے بخشش، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی اسلام میں کوئی ایسا نظریہ نہیں، بلکہ ایسے شخص کو زیادہ سزا ملے گی قیامت کے دن کہ جو جان بوجھ کر سرکشی اختیار کرتا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ امت مسلمہ اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے، مقام اور مرتبہ تو بعد میں بنے گا نا، پہلے تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری ادا کریں گے تو مقام اور مرتبہ ملے گا۔ تو اس لیے سابعی تو یہود اور نصارہ کا میں نے مطلب آپ کو بتا دیا۔ سابعی جو ہے اس کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سابی کہا جاتا تھا۔ کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف جو آ جائے تو اس کو سابی کہتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ کہ بھئی صحابہ میں سے تو بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ یعنی جو اسلام سے پہلے حالت کفر میں ہی تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو چونکہ وہ اپنا دین چھوڑ کر اس طرف آئے تھے تو پھر کہتے تھے کہ یہ صحابہ جو ان سے ہیں یہ سابعی ہیں، کہ انہوں نے اپنے دین کو ترک کر دیا۔ سابعی کے بارے میں یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ گمنام ایک فرقہ ہے یہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے سابعی کا بھی ذکر کر دیا، ایک گمنام فرقے کا ذکر کر دیا، یعنی اس سے بھی ایک سبق اور ایک اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ کوئی گمنام بھی ہو تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ایمان والا ہونا چاہیے، عمل صالح والا ہونا چاہیے، بس گمنام بھی ہو، اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے اس بات کی کوئی بڑا ہی مشہور ہوگا تو وہی اللہ کے ہاں مقام اور درجہ پاتا ہے، نہیں، اللہ کا یہ معیار ہی نہیں ہے۔ کوئی گمنام بھی ہو، کسی بھی فرقے گروہ سے اس کا تعلق ہو، سابعی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ تو سابعی کا ایک تو یہ مطلب ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بارے میں بڑا ہمارے ہاں اختلاف ہے علماء میں،
مفسرین نے بڑا اس پر لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مجوسی تھے، کوئی کہتے ہیں یہ ستارہ پرست تھے، لیکن جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اہل کتاب سے ہے، اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے، اور ان کا طعام یعنی ان کا کھانا بھی حلال عورتوں سے، جس طرح اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے تو ان کی عورتوں سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ بت پرست نہیں ہیں، یہ ستاروں کے اسی طرح تعظیم کرتے ہیں جس طرح ہم خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا کہنا یعنی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے بہت سے فرقے ایسے ہوں گے کہ جو مشرک ہوں گے، لیکن امام ابو حنیفہ نے جس فرقے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اہل کتاب سے ہے، ان کا کھانا بھی جائز اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقیدے میں صاف ستھرے ہوں گے، ان کے عقیدے میں کوئی شرک موجود نہیں ہوگا، انہی کی طرف امام ابو حنیفہ نے اشارہ کیا۔ تو یہ صابئی ہیں، تو ہادو والنصارى والصابئین۔ اب اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے یہ بھی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے پہلے سوال سے ہی یہ متعلق ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ نجات کا حقیقی تصور کیا ہے۔ سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھی، یہ میں اکثر طور پر کہتا بھی ہوں اور میں نے اس پر کافی لکھا بھی ہے، میرے آرٹیکلز بھی ہیں، کہ نجات گروہی نہیں انفرادی ہے۔ یعنی یہ بات میں نے پہلے بھی ضمناً بیان کر دی کہ گروہی نہیں انفرادی ہے۔ میں نے، آپ نے، سب نے اپنی تیاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنی تیاری کے ساتھ ہم نے جانا ہے۔ میں اپنی جگہ جواب دہ ہوں، آپ اپنی جگہ جواب دہ ہیں، زید، عمر، بکر کوئی بھی ہے وہ اپنی جگہ اپنے عمل کا جواب دہ ہے۔ اس لیے یہ انفرادی ہے، انڈیویجول یہ کام ہے جو ہم نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تعارف کروایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وہ کون تھے؟ حنیفا مسلما، وہ حنیف اور مسلم تھے۔ اب مسلم سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کوئی کلٹ ہے، کوئی ایک بڑا فرقہ ہے تو اس کے وہ ایک فرد ہیں، نہیں، مسلم سے مراد فرما بردار۔ پیغمبروں کے بارے میں یہی کہا کہ آپ اللہ کے پہلے فرما بردار بنیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بنیں۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی مسلمانوں کی جماعت تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بات صرف سمجھنے والی ہے، یعنی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ ایک ہے کہ آپ ایک جماعت سے آپ کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ پر آپ لوگوں کا حق ہے کہ اگر میں 2 حرف زیادہ جانتا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں، آپ پر میرا حق ہے کہ آپ مجھے گائیڈ کریں، ہدایت دیں، اس لیے کہ ہم اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت اور رسالت پر آپ کے ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، ایک دوسرے کی ہدایت دیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں، بحیثیت مسلمان ہم پر ایک دوسرے کے حقوق ہیں، ان باتوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں ایک اور نفسیات کی طرف، ایک ایٹیچیوڈ کی طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اپنی نجات کو وابستہ کر لینا اس بات سے کہ چونکہ میں ایک بہت بڑے گروہ کا فرد ہوں تو لہٰذا میں بخشا ہوا ہوں، میری مغفرت ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری نسبت اس گروہ سے ہو گئی ہے، تو یہ نسبت کام نہیں آنی، یہ بات ہے۔ اگر بڑا ہی نازک سا آپ کہہ لیجئے، بڑا لطیف سا یہ نقطہ اور فرق ہے کہ اس کو سمجھ لیا جائے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ میری اس بات پہ ممکن ہے کوئی یہ اعتراض کر دے کہ جی دیکھیں جی کیا مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، یہ گروہ نہیں ہے، امت نہیں ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نفسیات سے، اس رویے سے ہمیں باہر آنا چاہیے کہ میں چونکہ مسلمان ہوں اور میری نجات کا دار و مدار ہی اس مسلمان گروہ کے فرد ہونے پر ہے، بس باقی ایمان یا عمل صالح یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ اللہ ہے کر لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معافی ہو جائے گی، رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں گے، اس کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ میں اس طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ تو پہلی بات تو میں نے واضح کر دی کہ نجات گروہی نہیں انفرادی طور پر ہے، اور دوسری بات یاد رکھیے کہ یہ جو نجات ہے یہ ہر فرد کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی ایک مخصوص فرد ہے، زید، عمر، بکر کوئی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ یعنی کوئی مسیح ہے، کوئی یہودی ہے،
کوئی نصرانی ہے، کوئی سابئی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، یہ اللہ تعالیٰ خاص فرد کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے ہماری نظر میں، لیکن اس پر ہم کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ وہ خاص فرد ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا۔ اور اس سے آگے چلیے، دیکھیے دنیا کا ہر فرد اس بات کا وہ پابند ہے کہ وہ جو حق ہے، حقیقت ہے، اس کو تلاش کرے، اور جب وہ حق اور حقیقت کو تلاش کر لے پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہ چیز آپ پر بھی لازم ہے اور یہ مجھ پر بھی لازم ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اگر مسلمان ہو گیا، اب میں مسلمان خاندان کا ایک فرد ہو گیا تو بس اب میری ذمہ داری ختم ہوگی، نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں جس مقام پر، جس درجے پر، جس مرتبے پر ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا۔ اور اگر میں نے اس حق کو پانے کے لیے جستجو کی، اس کو سمجھا، حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے معاملہ شعوری ایمان کی بنیاد پر کرے گا۔ شعوری یعنی ایمان کا اس کو کتنا شعور تھا، کتنی سمجھ تھی، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے بس مان لیا، ٹھیک ہے میرے ماں باپ ایسے تھے تو میں نے بھی یہ مان لیا، نہیں، یہ بات کافی نہیں ہوگی۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، سچ تک پہنچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، حقیقت کو پانا ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری، ایک تو حق کو تلاش کرنا، یعنی جہاں پر بھی ہمیں حق ملتا ہے ہم اس کو قبول کریں، اور پھر اس کے بعد اس پر استقامت کا ہم مظاہرہ کریں، استقامت دکھائیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے کہ اب انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ اس کے پاس اللہ کا دین پہنچا تو کس حالت میں پہنچا، آیا کہ اس نے قبول کیا، نہیں کیا، اس کا رویہ اس مقام پر کیا تھا، آیا کہ جس طرح اس تک پہنچنا چاہیے تھا کیا بات اس تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس پر کبھی بھی ہم اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں یہ جنتی ہیں یا یہ جہنمی ہیں، ہم یہ فیصلہ نہیں دے سکتے۔ ہم فیصلہ وہاں پر دے سکتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، صرف اور صرف کہ قرآن نے جب کہا کہ یہ جنتی جہنمی ہیں، یہ وہاں پر ہے بات جہاں پر حق بالکل اس طرح واضح کہ جس طرح سورج چمک رہا ہے، جہاں پر یہ بات کلیئر ہے، ایک شخص حق بات کو سمجھ جاتا ہے، اس کو بتا دی جاتی ہے، ہر بات واضح کر دی جاتی ہے، پیغمبر بھی موجود ہے، حقیقت آج بھی اگر اس پر واضح ہو جاتی ہے، اس کو سمجھائی جاتی ہے، بتائی جاتی، اگر وہ اس کے باوجود قبول نہیں کرتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکیں۔ اللہ جانتا ہے کہ دل کا حال کیا ہے اور اس تک دین کی دعوت کہاں تک پہنچی ہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پہنچائیں۔ آپ اور میں کل قیامت کے دن مسئول ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ اگر تمہیں حق ملا، تم تک حق پہنچا، تم نے اگر قبول کیا، حق کو سمجھا، تو یہ تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر جہنم کا فتویٰ لگائیں یا جہنم کو صادر کریں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کر رہے تو پھر معاملہ یہ ہے کہ ہم خود کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور ہمارا اپنا کیا درجہ بنتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ آیات ان کے بارے میں ہے کہ جن پر حق کو بالکل واضح کر دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا۔ اور پھر جو آیت کریمہ میں نے سورۃ ہود کی پڑھی، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے پھر بھی گنجائش کی صورت یہ کہہ کر نکال دی، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، مگر جو تیرے رب نے چاہا، اور بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر پھر گنجائش نکل آتی ہے، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کل قیامت میں کہ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی دینی ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے، اور کس کا خلود فی النار ہوگا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں۔ اور بڑی خوبصورت بات علامہ اقبال نے
اپنے خطبات میں ایک جگہ لکھی ہے، غالباً عبدالقدوس ہاشمی کے حوالے سے غالباً بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کسی نے گزارش کی کہ بھئی مجھے، بلکہ وہاں پر تو بات مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی نے بھیجا، شیخ نے اپنے مرید کو کہ جاؤ جہنم سے جا کر تھوڑی سی آگ لے کر آؤ، میں نے اپنا حقہ بھڑکانا ہے اور حقہ استعمال کرنا ہے۔ تو وہ مرید جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے داروغے سے کہ جی جہنم سے مجھے تھوڑی سی آگ دے دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو کوئی آگ شاگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، واپس جاؤ، اس لیے کہ یہاں پر جو آتا ہے وہ اپنی آگ ساتھ لاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بات بھی، یہ تمثیل کے انداز میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ ایک اور جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ جہنم کیسے، ذرا دور سے یعنی دکھا دے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں جل جاؤں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آؤ دیکھو پھر۔ تو جب جہنم کا دروازہ کھولا گیا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا بالکل ہی۔ تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے تو سنا تھا کہ جہنم میں بڑی آگ بھڑکے گی اور بڑے شعلے ہوں گے، تو یہ تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر تو کوئی آگ نہیں ہے، جو آئے گا وہ اپنی آگ اپنے ساتھ لے کر آئے گا، یعنی جو انسان کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کے ساتھ یہاں پر معاملہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے تو اصل بات یہی ہے کہ ہم خود حق کو پہچانیں، حق کی تلاش میں رہیں، سمجھیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح صحابہ نے دریافت کیا تھا حق کو، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی حق کو دریافت کریں۔ دریافت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے کانوں کو، اپنے آنکھوں کو کھلا رکھیں، اپنے ذہنوں کو کھلا رکھیں، دنیا کو دیکھیں، مطالعہ کریں، کائنات کو دیکھیں، غور و فکر کریں۔ یہی رویہ ہمیں حق تک پہنچاتا ہے۔ اور جب حقیقت واضح ہو جائے تو پھر درمیان میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دیں، پھر اس حق کو قبول کریں، اس پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ یہ چند میری گزارشات تھیں اس حوالے سے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان مکمل تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کسی دور میں نے پڑھا کہ پرفیکشنسٹ ہے انسان، یعنی اپنی تکمیل چاہتا ہے۔ مکمل تو انسان نہیں ہو سکتا، لیکن طلب کی مکمل ہونے کی طلب اور خواہش ضرور انسان میں ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو پیغمبر بھی تو یہی پڑھا کرتے تھے، حالانکہ وہ سیدھی راہ پر تھے اور سیدھی راہ پہ رب ان کو چلا بھی رہا تھا، لیکن مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو قرب ہے، اللہ کی جو رضا اور خوشنودی ہے، وہ تو آپ جتنی بھی مانگیں، جتنی بھی طلب کریں، جتنی بھی اللہ سے سوال کریں، وہ تو اتنا درجہ انسان کا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ خواہش انسان میں ہونی چاہیے ایک مسلمان میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ پر چلنے کی دعا کرے تاکہ اس کے فاصلے کم ہوں اور قربتیں اس کی بڑھتی چلی جائیں۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ سبت سے کیا مراد ہے؟ سبت سے مراد سمپل اور سادہ اگر ہم لیں تو سبت یوم السبت کہا جاتا ہے، ہفتے کا دن، اور یوم الاحد یہ پھر دن بن جاتے ہیں، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ۔ تو یوم السبت یعنی ہفتے کا دن، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کو منع کیا تھا ہر طرح کی سرگرمیوں سے، ایکٹیویٹیز سے، مچھلیاں پکڑنے سے، کاروبار سے، ہر طرح کے کام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا۔ وہ منع کرنے کا مقصد صرف ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنی زندگی میں کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کو کسی چیز سے، کسی بات سے روک کر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی اس کے اندر برداشت ہے، کتنا کنٹرول ہے، کتنی یہ میری بات کو مانتا ہے، تو پھر ہم کوئی بڑی ذمہ داری اس کو دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ذمہ داری کو نبھانے کے قابل ہے، اس کو اپنے خواہش پر کنٹرول ہے، اپنے ارادے پر کنٹرول ہے، تو پھر ہم اس کو ذمہ داری دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مختلف قوموں کے لیے یہ آزمائش، یہ امتحان آتی رہی ہے۔ یہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، صحابہ کے لیے قرآن نے خود بیان کیا، سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تناولہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخاف بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکار کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا ضرور۔ تنالوا ایدیکم، اس شکار کی طرف تمہارے ہاتھ بڑھتے ہیں، ورماحکم، اور تمہارے تیر بھی، یعنی بڑا آسان ہے کہ سامنے شکار پھر رہا ہے، آپ نے وہ شکار کر لینا ہے، لیکن لیعلم اللہ من یخاف بالغیب، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون غیب میں اس سے ڈرتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب حالت احرام میں ہو تو پھر شکار نہیں کرنا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم حالت احرام میں ہوتے تھے شکار بھی زیادہ آتے تھے ہمارے آس پاس، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم رک جاتے تھے۔ دیکھیے کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، یعنی اس مقام پر یوم السبت کا ذکر کر دیا،
فرمایا کہ ان سے ذرا پوچھو اس بستی والوں کے بارے میں کہ جو دریا کے کنارے پر رہتے تھے کہ وہ سبت میں آگے بڑھ گئے، یعنی انہوں نے تجاوز کیا کہ ان کے پاس مچھلیاں سبت کے دن شرعن یعنی اچھل اچھل کر ان کے سامنے آتی تھیں، لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، لیکن جو سبت کا دن نہیں ہوتا تھا نا اس دن کوئی مچھلی نہیں آنی۔ اب یہ ایک امتحان ہے، نفس کا امتحان ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو زیادہ بھوک لگتی ہے، زیادہ چیزیں ایسے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ الانسان حریص الی ما منع، کہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے اسی کی طرف انسان کا حرص بڑھتا ہے، انسان کی خواہش بڑھتی ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان زیادہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک لحاظ سے انسان کی نفسیات کہہ لیجئے، انسان کی جو داعیات خواہشات ہوتی ہیں، انسان کے اندر جو ایک توجہ ہے، یہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنے کنٹرول میں لائے۔ یہ جتنا انسان اپنے نفس کو، اپنے ارادے کو کنٹرول میں لاتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پیروی کرنے کے قابل بنتا ہے، وہ انفرادی طور پر بھی، وہ اجتماعی طور پر بھی۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ جس شخص نے اپنے اندر تقویٰ کو پیدا کر لیا، تزکیہ کو پیدا کر لیا، پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن انسانی فطرت ہے۔ اب جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب بات ہوئی، اللہ نے کہا لا تقربا ھذہ الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، حالانکہ جنت میں کتنی نعمتیں تھیں، بے بہا نعمتیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی تھیں، بس ایک درخت سے منع کیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آدم اسی درخت کی طرف گئے، یعنی یہ ہماری ایک فطرت کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان کی یہ ہے کہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے 10,000 چیزیں، لاکھوں چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کر دی، لیکن توجہ حرام کی طرف جاتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں آج بھی شراب پر ڈسکس ہوگی، بحث ہوگی کہ حرام ہے حلال ہے، پتہ نہیں کو بھئی مر جائیں گے اگر یہ چیز نہیں پئیں گے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، باز آ جاؤ اس سے، کتنی چیزیں مشروبات ہیں وہ پیو۔ خنزیر کا مسئلہ ہے، بھئی اللہ نے حرام کر دیا، رک جاؤ۔ کتنی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، کتنے گوشت ہیں، جی بھر کے کھاؤ، کوئی تم پر ممانعت نہیں ہے، لیکن آنا ضرور اس طرف ہے۔ اور اسی پر بیٹھ کے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے، فلاسفر اور بڑے بڑے ادیب شعراء میں نے دیکھے ہیں، ان کی محفلوں میں جاؤ تو اس پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، جی شراب کیسے حرام ہے یا حلال ہے۔ بھائی اللہ نے منع کر دیا، 10,000 چیزیں تمہارے لیے جائز کر دی، وہ استعمال کرو۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کب؟ جب وقد خواب من دساہا، جب وہ اپنے نفس کو گندا پراگندہ کر لیتا ہے، اور جب اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو یہ اصل معاملہ تھا قوم یہود کا، اور سورۃ البقرہ میں جیسے ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا، اور سورۃ الاعراف میں، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ میری نشانی ہے، اس کا تم نے خود بھی پانی پیو اور اس کو بھی پینے دو، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو مار دیا۔ تو یہ ایک سرکشی کی علامت ہوتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہی کرنا جان بوجھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یوم السبت اسی لحاظ سے اور اسی لیے رکھا تھا۔ آپ سمجھ لیجئے امتحان آزمائش بھی ہے اور اچھے لوگوں کی تربیت بھی ہوتی ہے اس سے۔ اب اس سے آگے بڑی دلچسپ بات ہے، وہ ہے بندر بننے سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال 5واں ہے۔ اب میرا ذاتی جو خیال ہے اس حوالے سے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں پر اختلاف ہے کہ آیا کہ جسمانی طور پر بھی بندر بنایا گیا تھا یا وہ عقلی ذہنی طور پر بندر تھے۔ میرا اپنا ذاتی جو نقطہ نظر ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر وہ خصلتیں بندروں والی پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ ایک واضح نتیجہ تھا ان کے کردار کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اسلوب یہی اختیار کیا ہے، جیسے یہاں پر فرمایا نا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ، تو وہ ہو گئے پھٹکارے ہوئے بندر۔ اب یہ اسلوب ہے کہنے کا کہ اللہ نے کہا ہو جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ اب قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو گدھا بھی کہا ہے، قرآن مجید میں انسانوں کے لیے کلب، کتے کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر ہے
5 اس کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ وہ لوگ کہ جن پر تورات ڈالی گئی تھی یہ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے گدھے پر کتابیں ڈالی جاتی ہیں. بس انہوں نے جیسے گدھا کتاب کو اٹھا لیتا ہے کتابوں کو، اسی طرح انہوں نے بھی اٹھائے رکھا ہے. یعنی پڑھتے تو ہیں نہیں کتاب، بس اس کو ایک ثواب کی کتاب بنایا ہوا ہے کہ بس پڑھ لو، پھر اس کے بعد وہ الماری کے اوپر رکھ دو، الماری میں رکھ دو، بس سجا کے رکھ دو. اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ قرآن مجید نے تورات کے جو حاملین تھے ان کو گدھوں سے تشبیہ دی ہے. کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ وہ اس کتاب کو پڑھتے نہیں تھے، اپنے منمانی کرتے تھے. اچھا، اسی طرح کتے سے بھی قرآن پاک نے بیان کیا. یعنی یہ جو مقام میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہا جاتا ہے کہ یہ مقام ایک عالم کے حوالے سے ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اللہ نے چاہا کہ اس کو اٹھائے، اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ خود اس زمین پر گرا رہا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے جیسے کتے کی مثال ہے کہ آپ کتے کو دھتکاریں یا نہ دھتکاریں پھر بھی وہ اپنی زبان اپنے منہ سے باہر نکالتا رہتا ہے اور ہانپتا اور کانپتا رہتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر کتے سے مثال دی گئی انسان کی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد در حقیقت وہ خصائل اور خصلتیں ہیں کہ جو بندروں والی ان کے اندر آ گئیں، وہ ان کے اعمال کا نتیجہ، بد اعمالیوں کا نتیجہ تھا. اب وہ کیا خصلتیں ہیں وہ میں 3-4 آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی خصلت نقل کرنا، اور اس سے اشارہ کس بات کی طرف ہے کہ دین کی روح کو سمجھے بغیر صرف ظاہری طور پر، رسمی طور پر عمل کرنا. ان کا طریقہ یہی تھا کہ جیسے نماز ہے، نماز پڑھ لینی، یا کوئی کام ہے وہ کر دینا، بس ایک رسمی طور پر، رواجی طور پر کرنا، لیکن دین کی اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. ایک تو یہ بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی. اچھا، دوسری جو بات ان کے اندر، یعنی ایک بندروں میں جو ایک بری عادت ہے وہ زنا کی عادت ہے، جنسی تعلق کی. یہ بے راہ روی کی طرف اشارہ ہے، فحاشی کی طرف اشارہ ہے، بدکاری کی طرف اشارہ ہے، عریانی کی طرف اشارہ ہے. یعنی اگر ہم اہل کتاب بائبل کو پڑھ کر دیکھ لیں تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے اندر یہ برائیاں پیدا ہو گئی تھیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو ان پر زوال آیا وہ اس لیے آیا کہ اخلاقی خرابیاں بھی ان میں بے شمار پیدا ہو گئی تھیں. ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہو گئی یعنی زناکاری اور بدکاری عام ہو گئی معاشرے میں، سماج میں، اور وہ اس معاملے میں بالکل ہی آنکھیں بند کر لی. ان کے لیے نکاح ہو یا نکاح کے علاوہ کوئی بھی صورت ہو وہ ان کے لیے برابر ہو گئی. تیسری جو بات تھی وہ یہ ہے، دیکھیے انسان جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ یہ اخلاقی حدود ہیں، یہ مذہبی حدود ہیں، وہ دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قدم اٹھاتا ہے. لیکن جب ہم بندر کی طرف دیکھتے ہیں تو بندر سوچتا نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوئی اخلاقی حدود ہیں، نہ اس کے لیے کوئی مذہبی حدود ہیں. وہ تجاوز کرتا ہے، وہ اپنے ارادے سے، اپنی خواہش سے، اپنی ہوا سے وہ چلتا ہے. جب انسان اس خصلت کو اختیار کر لے، یعنی اس کے لیے کوئی بھی اخلاقی حد نہ ہو، اس کے لیے کوئی بھی مذہبی حد نہ ہو، وہ اس کا خیال ہی نہ کرے، فاسق اور فاجر بن جائے، تو گویا کہ وہ بندر ہو گیا. اب دیکھیے قرآن پاک نے کہا نا سورۃ الاعراف میں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سے جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا. یہاں پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی اللہ نے تو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے انسان کو اور جن کو. یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے. اللہ فرمانا یہ چاہتا کہ پیدا تو اس کو عبادت کے لیے کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی حدود کو توڑتا ہے، یہ مذہبی حدود کا خیال نہیں کرتا. اب آگے جا کر اسی آیت میں دیکھیے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس قلوب ہیں سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ جانوروں جیسے بلکہ ان سے بھی بدتر. اس لیے کہ جانوروں کو تو ہم نے یہ ذہن اور ایسی آنکھیں، ایسے کان تو ہم نے ان کو نہیں دیے نا کہ وہ سوچیں، وہ دیکھیں، وہ سنیں. لیکن یہ تو سب کچھ سن کر، دیکھ کر، سمجھ کر بھی اس کو قبول نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو دیکھیے آپ یہاں پر اب انسانوں کو جانور کہا گیا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو بندروں سے تشبیہ دی یا بندر ان کو کہا،
قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ان کو خنزیر بھی کہا گیا ہے۔ اب خنزیر کی خصلتوں پر اگر آپ غور کریں گے تو اس سے بھی آپ کو یہی سمجھ آئے گی کہ انسانی معاشرہ ہمیشہ اخلاقی اور مذہبی حدود پر قائم ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی معاشرہ ہے، یہ جنگل کا قانون، یہ جنگل کا معاشرہ نہیں ہے۔ تو یہ جو انسانی معاشرہ قائم ہوتا ہے، جب قومیں اپنے معاشروں میں بے راہ روی اور بدکاری کو رواج دیتی ہیں اور رشتوں کی حرمتیں جب پامال ہوتی ہیں، جب معاشرہ بالکل ایک غلط راستے پر چل پڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ کہتا ہے کہ یہ بندروں کی طرح ہو گئے، یہ بندر ہو گئے، یہ خنزیر ہو گئے، یہ گدھے ہو گئے، یہ کتے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بات کرتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر یہ خصلتیں آ گئیں۔ جانوروں کا ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو دولت دی، عقل کی، اختیار کی، وہ تو کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں پر میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے۔ باقی علماء نے، اور بڑے بڑے علماء نے جن میں مولانا مودودی بھی ہیں اور بھی علماء ہیں، ان کا خیال یہی ہے کہ یہ جسمانی طور پر اور ظاہری طور پر اور چہرہ ان کا وہ بندروں جیسا ہو گیا تھا۔ لیکن جو مجھے بات سمجھ آئی وہ میں نے آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر میں نے رکھ دیا ہے۔ اب اس سے آگے جو چھٹا سوال ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو گائے ذبح کرنے کا کیوں کہا؟ انہوں نے بیل لکھا ہے، جو سوال میں آیا وہ بیل ہے۔ عربی زبان میں بیل سور کو کہتے ہیں، سا کے ساتھ، تو یہاں پر باقرہ کہا گیا ہے، گائے، تو بیل نہیں گائے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو؟ اس میں حکمت یہ تھی، آپ کو معلوم ہے کہ بچھڑے کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کے اندر بچھڑے کی عبادت پرستش یہ ان کے اندر سرایت کر گئی تھی، ان کے اندر پینیٹریٹ کر گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس رسم کو اور اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو، کیونکہ گائے کا تقدس اور گائے کا جو احترام تھا وہ الوہی درجے پر تھا ان کے ذہنوں میں، یعنی وہ الوہی تصور کے ساتھ مانتے تھے کہ یہ خدا ہے، معبود ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ گائے کو ذبح کرو، تو جب گائے کو ذبح کیا تو کوئی عذاب تو نہیں آیا نا؟ اگر خدا نہ خواستہ، یعنی ان کے عقیدے کی عملی طور پر تردید کر دی، بتا دیا کہ گائے کو ذبح کیا، ذبح کر کے کوئی زمین پر کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی آندھی طوفان نہیں آیا، کوئی وبال نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ معبود بنانا یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ سورۃ الانبیاء میں بیان ہے کہ جب آپ کی قوم میلے پہ گئی تھی تو اس موقع پر کیا کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب وہ چلی گئی تو پیچھے آپ نے چھوٹے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ جب وہ قوم واپس آئی تو کہا کہ بھئی اس سے پوچھو، اپنے بڑے بت سے، معبود سے، یہ بتائے گا بھئی یہ چھوٹوں کے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو وہ تو پھر ثم نکسوا علی رؤوسہم، قرآن کہتا ہے پھر اپنے سروں کو نیچے کر لیا انہوں نے، لیکن پھر بھی ایمان نصیب نہ ہوا۔ تو یہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن قرآن میں تو یہ موجود نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب ان کے چچا یا والد جو بھی آپ کہہ لیں آزر، جب وہ بت دیتے تھے کہ جا کر بیچو محلوں میں، علاقوں میں جا کر، لوگوں کو جا کر، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کے کہ اس پروڈکٹ کو، یعنی جو باپ دیتا تھا کہ بھئی جا کر بیچو، تو وہ اس کی خوبیاں بیان کرنے کے بجائے خامیاں بیان کرتے تھے۔ بھئی دیکھو یہ بت ہیں، یہ معبود تم نے ان کو بنایا ہوا ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام کے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم نے ان کو معبود، بجائے اس کے کہ وہ بیچنے کے، اس کے یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کمپنی کی پروڈکٹ ہوتی ہے، ایک چیز بیچی جاتی ہے، لوگوں کو متاثر کیا جاتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ الٹے طریقے سے بات کرتے۔ تو یہ ایک طریقہ یہاں پر اختیار کیا گیا گائے کے حوالے سے، تاکہ ان کے ذہن سے گائے کی پرستش کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، ایک سوال اسی ضمناً اس سے پوچھا گیا کہ یہاں پر جاہلین کا لفظ استعمال کیا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ قرآن مجید میں جو جاہل لفظ ہے، ایک تو آپ کو معلوم ہے ہم علم کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں جہل کو، اور ایک جہل کو استعمال کیا جاتا ہے حلم کے مقابلے میں، آپ جس کو ٹالرنس آپ کہہ لیجئے۔ اب قرآن پاک نے
سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 ہے، وہاں پر اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ان کی توبہ کو قبول کرنا یہ لازم ہے، فرض ہے، کن کی؟ کہ جو برائی کرتے ہیں جہالت میں اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو جہالت کا لفظ استعمال ہوا، یہ وہ جہالت وہ حالت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان پر جذبات، غصہ، غضب غالب آ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا اس کے منہ سے کیا نکل جاتا ہے، کوئی غلط عمل اٹھا بیٹھتا ہے، کوئی غلط فعل کر بیٹھتا ہے، تو جب اس کو فوراً نارمل حالت میں آتا ہے، غصہ اترتا ہے، جذبات اترتے ہیں، اس کو سمجھ آتی یہ تو مجھ سے گناہ ہو گیا، تو پھر وہ فوراً ثم یتوبون من قریب، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر وہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہالت کا جو لفظ استعمال کیا ہے، یہ جو نفسیاتی اور جذباتی کیفیت انسان پر غصے جیسی طاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو جہالت سے منسوب کیا ہے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ بھئی میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، تو جاہلوں میں سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ بھئی میں جو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ کوئی لا علمی پر مبنی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں، اور نہ اس پر مبنی ہے کہ میں کوئی جذباتی ہو کر تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں بڑی حقیقت کے ساتھ اور بڑے تیقن کے ساتھ میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں تم سے۔ یہ بھی ایک ضمناً مجھ سے پوچھا گیا تھا، تو اسی ضمن میں نے اس بات کو بیان کر دیا۔ اور آخری بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے گائے کے بارے میں سوالات کیوں کر رہے تھے؟ واضح بات ہے کہ یہ ایک ہیلا جوئی کا انداز تھا، ہیلا جوئی کا انداز تھا، یعنی ٹالنے کا انداز تھا، اور یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ کسی طریقے سے اس ذمہ داری سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے۔ سوالات پہ سوالات کیے جا رہے ہیں، سوالات پہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں بتائیے کہ آپ گائے کو کس طرح، کس رنگ کی ہو، کیسی ہو، عمر کیا ہو، وہ ہم پڑھیں گے تو میں مزید اس کو واضح کر دوں گا۔ آخری 8واں سوال، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خاص قسم کے اوصاف والی گائے کا ہی کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے سمپل بات فرمائی تھی کہ بھئی گائے ذبح کر دو۔ یہ ان کے سوالات تھے جس کا جواب پھر اللہ نے دیا، اور پھر سوال پہ سوال کرتے چلے گئے اور اپنے لیے آپشن کو ختم کرتے چلے گئے، یعنی دائرہ تنگ کرتے چلے گئے اپنے لیے۔ یہ 8واں سوال مختصر میں نے اس کا جواب دیا۔ اور آخری ورفعنا فوقکم الطور، کہ ہم نے تم پر طور کو بلند کر دیا۔ طور پر بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک منظر کو بیان کر دیا کہ جب تم وہاں پر بیٹھے تھے تم نے دیکھا کہ پہاڑ بڑی بلندی کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے۔ آج ٹائم کچھ زیادہ ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ صرف میں ترجمہ سادگی سے پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو نصارہ اور صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ اور یوم آخرت اور عمل صالح جس نے کیا، اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لایا، تو فلہم اجر عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر ہم نے طور کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ، مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، یاد رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تحقیق تم نے جانا، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یعنی تم جانتے ہو ان کو کہ جنہوں نے تم میں سے سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو پھر ہم نے اسے عبرت بنا دیا ان کے لیے، لما بین یدیہا وما خلفہا، جو ان کے سامنے تھے یعنی ان کے زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت متقین کے لیے،
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا فرمایا گائے کو ذبح کرو۔ قالوا وتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ وہ ہمیں بتائے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو کہا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، بچھیا ہو یعنی نہ بچہ ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھو ذرا، یعنی دعا کرو، سوال کرو، پکارو، یبین لنا ما لونھا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو وہ بھی بیان کر دے ہمارے لیے۔ قال انہ یقول، کہا کہ بے شک اللہ یہ کہتا ہے، انہا باقرۃ صفراء، کہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، اس طرح کی ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو بھائے، یعنی گہرا زرد رنگ ہو اس کا، دیکھنے والوں کو بھائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہا کہ اپنے رب سے پوچھو کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ کیسی ہو، ان البقرۃ تشابہ علینا، اس لیے کہ گائے جو ہے یہ ہم پر مشابہ ہو گئی ہے، یعنی ہم پر اب کلیئرٹی نہیں رہی اور ایک سی سب گائیں ہو گئی ہیں ہم پر۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ چاہے گا تو ہم ضرور پا لیں گے، یعنی ہم کسی صحیح گائے تک پہنچ جائیں گے۔ قال انہ یقول، کہا اللہ پاک فرماتا ہے، انہا بقرہ، کہ بے شک وہ جو گائے ہے، لا ذلول، ایسی نہیں ہو کہ تثیر الارض، کہ وہ لگائی گئی ہو کام میں، اور نہ ہی وہ زمین کو پھاڑنے والی، یعنی کاشتکاری نہ کی ہو اس نے، نہ کر رہی ہو، ولا تسقی الحرث، یعنی نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا لا نجیت بالحق، کہنے لگے ہاں اب ہم صحیح بات تک پہنچ گئے ہیں۔ فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کیا گائے کو۔ وما کادوا یفعلون، آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ وہ کرنا تو نہیں چاہتے تھے۔ یہ جو اسلوب ہے نا، وما کادوا یفعلون، مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تو نہیں تھے لیکن کر دیا انہوں نے۔ تو یہاں پر یہ ایک رکوع مکمل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے گائے کیوں ذبح کی وہ میں نے بتا دی، وجہ کہ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن ایک اور مسئلہ اگلے رکوع میں پھر شروع ہوتا ہے، وہ قسامہ کا مسئلہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ آئندہ رکوع پر جو سوالات آئیں گے اور مزید میں اپنی طرف سے ان باتوں کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔